روزے کے علاوہ جو عمومی اعمال ہیں ان میں سے کچھ دعائیں ہیں جو دعائیں ائمہ اطہار سے منقول ہوئی ہیں، اور یقیناً یہ جو دعائیں ہیں اس کے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ ایک معارف کا خزانہ ہے۔ اگر ان دعاؤں کا انسان نہ صرف پڑھے بلکہ مطالعہ کرے تو انسان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ خدا سے کیسے مانگنا چاہیے، اور وہ خدا کون ہے کہ جس سے ہم سب مانگ رہے ہیں۔ جیسے کہ ہر روز و شب پڑھنے والی دعائیں ہیں، یا من یملک حوائج السائلین ویعلم ضمیر الصامتین لکل مسألۃ منک سمع حاضر وجواب عتید اللہم ومواعیدک الصادقہ وایادیک الفاضلہ ورحمتک الواسعہ فاسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تقضی حوائج الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر۔ اے وہ ہستی کہ جو کہ مانگنے والوں کی حاجتوں کا مالک ہے، یعنی ہماری تمام حاجتیں کون پوری کر سکتا ہے؟ خدا کریم پوری کر سکتا ہے۔ وَيَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ، جو چپ رہنے والوں کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، یعنی خدا میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں تو میں کچھ بھی نہ کہوں تب بھی تو جانتا ہے۔ یعنی یہ دنیا والے ہیں کہ جن کے سامنے انسان بول کر ذلیل ہوتا ہے، خداوند کریم کے سامنے انسان نہ صرف بول کر بھی ذلیل نہیں ہوتا بلکہ اگر نہ بولے تب بھی خداوند کریم جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ یعلم ضمیر الصامتین، خاموش رہنے والوں کے دلوں کو حال کو جانتا ہے۔ لکل مسئلۃ منک سمع حاضر، اے خدایا جو بھی تیری بارگاہ میں کوئی سوال کرتا ہے تو تو اس کے سوال کو سنتا ضرور ہے۔ یعنی یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ بس اوقات جب ہم سے کوئی بار بار مانگنے آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگنور کرتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر گاڑی میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، بس اوقات راستے میں سگنل پہ آ جاتے ہیں بار بار مانگنے والے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اگنور کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ خداوند کریم لکل مسئلۃ منک سمع حاضر، خداوند کریم تو سنتا ضرور ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اگر میں مانگوں گا تو شاید خدا نے سنا نہیں ہے، نہیں، سنتا ضرور ہے۔ پورا کب کرنا ہے وہ خداوند کریم کو معلوم ہے۔ جو سوال میں نے کیا ہے وہ سوال خدا نے سنا ضرور ہے، یعنی یہ گمان میں نہ آئے کہ میں نے سوال کیا تو ہے لیکن شاید خدا نے سنی کر دی، مجھے سنا نہیں۔ لکل مسئلۃ منک سمع حاضر، ہر سوال کے لیے تیرے پاس سے حاضر سماعت موجود ہے، تو ہر مسئلے کو سنتا ہے۔ وجواب عتید، اور ہر مسئلے کا جواب آمادہ ہوتا ہے، منتہا کبھی دیر سے کبھی جلدی، کبھی اس سوال کا جواب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ حاجت پوری نہ کی جائے، اس لیے کہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے، لیکن خداوند کریم سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی جو دعائیں خداوند کریم پوری نہیں کرتا ہے اس کا بہترین نعم البدن خداوند کریم آخرت میں دیتا ہے۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ جب انسان دیکھے گا کہ جو خداوند کریم نے اس کو نعم البدن عطا کیا ہے ان دعاؤں کے بدلے میں جو قبول نہیں ہوئی ہے تو انسان حسرت کھائے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ بہرحال آخرت کا صلہ جو ہے وہ دنیا کے صلے سے کئی زیادہ کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ مواعیدک الصادقہ، تیرے جتنے وعدے ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں۔ ایادیک الفاضلہ، تیری نعمتیں فاضل اور فراوان ہیں، ہر ایک پر جاری ہیں۔ رحمتک الواسعہ، تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ فاسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ وان تقضی حوائج الدنیا والآخرہ، پروردگار میری دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا فرما۔ انک علی کل شیء قدیر، یہ ایک دعا۔ اس کے بعد دوسری دعا، خواب الوافدون علی غیرک وخسر المتعرضون الا لک وضاع الملمون الا بک واجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک بابک مفتوح للراغبین وخیرک مبذول للطالبین وفضلک مباح للسائلین ونیلک متاح للآملین ورزقک مبسوط لمن عصاک وحلمک معترض لمن ناباک وعادتک الاحسان الى المسیئین وسبیلک الابقاء علی المعتدین اللہم فاہدنی ھدی المہتدین وارزقنی اجتہاد المجتہدین ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین واغفر لی یوم الدین۔ بہترین دعا ہے خاف الوافدون، خواب الوافدون علی غیرک، پروردگار جو بھی تیرے علاوہ کسی کے پاس دستے سوال لے کر گیا وہ ناکام اور نامراد لوٹا، اگرچہ کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، لیکن در حقیقت کام کے بدلے میں کیا ملی ہے؟ مانگنے کی ذلت ملی یا نہیں ملی؟ مانگنے کی جو رسوائی ہے اس کا سامنا کرنا پڑا یا نہیں کرنا پڑا؟ تیری بارگاہ ہے کہ جہاں پر انسان مانگنے سے اور عزیز ہوتا ہے اور محترم ہوتا ہے۔ خواب الوافدون علی غیرک، جو تیرے علاوہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں وہ سب کے سب ناکام ہیں، نامراد ہیں۔ وخسر المتعرضون الا لک، جو تیرے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں وہ سب کے سب گھاٹے میں۔
وضاع الملمون الا بک، جو تیرے علاوہ دوسروں سے اصرار کرتے ہیں، بار بار جا کے مانگتے ہیں، پروردگار وہ سب کے سب اپنی شخصیت کو ضائع کر رہے ہیں. یعنی آپ ایک شخص کے پاس جائیں، ایک دن جائیں اس کے پاس ایک سوال کریں، مانگیں، وہ آپ کو نہ دے، پھر دوسرے دن جائیں، پھر تیسرے دن جائیں، چوتھے دن، جتنی بار جاتے رہیں گے آپ کی شخصیت کیا ہوتی رہے گی؟ گھٹتی رہے گی. یہاں تک کہ ایک دن آئے گا وہ آپ کو دیکھے گا بھی نہیں. ایک دن آئے گا کہ وہ آپ کو ایسے ہی منع کر دے گا، بلکہ اپنے جو اس کے باہر بیٹھے ہوں گے بندے ان سے کہہ دے کہ یہ شخص آیا تو بولتے رہے میں نہیں ہوں. ضاع الملمون الا بک، لیکن خداوند کریم پسند کرتا ہے مجھ سے بار بار مانگو. خداوند کریم کہتا ہے بار بار مانگو مجھ سے، کیونکہ مجھے تمہارا مانگنا پسند ہے. ضاع الملمون الا بک، خدایا بار بار اصرار کرنے والے اپنی شخصیت کو ضائع کر دیتے ہیں مگر یہ کہ جو تجھ سے بار بار مانگے. واجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک، اور تیرے علاوہ جو دوسروں سے فضل اور کرم کے طلبگار ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ گمراہی میں. وبابک مفتوح للراغبین، رغبت چاہنے والوں کے لیے تیرا باب ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں ابھی مصروف ہوں، ابھی کام میں ہوں، چلے جاؤ بعد میں آ جانا، ابھی وقت نہیں ہے. بابک مفتوح للراغبین، ہر وقت ہر گھڑی تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے. یعنی تو بادشاہ ہے، تو بادشاہ ہے. دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی وقت معین ہے کہ اس ٹائم پر آنا، اس ٹائم پہ ملاقات ہوگی. پروردگار تجھ سے ملنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے. تجھ سے ملنے کے لیے کیا چاہیے؟ صرف دل کا حاضر ہونا چاہیے. انسان اپنے دل کو حاضر کرے، تیرا باب کھلا ہوا ہے. بابک مفتوح للراغبین وخیرک مبذول للطاعلین، تیرا جو خیر ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے بچھا ہوا ہے. یعنی تو نے اپنے خیر کو روکا نہیں ہے. روکے گا کیوں؟ ہم روکتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہے. کتنا دیں گے؟ ایک کو دیں گے، دوسرے کو دیں گے، تیسرے کو دیں گے، پھر اس کے بعد ہم رک جاتے ہیں، ختم ہو جائے گا. خوف یہی ہوتا ہے ختم ہو جائے گا، میرے اپنے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے، میرے گھر والے کہاں سے کھائیں گے. خداوند کریم اس کے بعد کوئی کمی نہیں ہے. خیرک مبذول للطاعلین، تیرا جو خیر ہے اطاعت کرنے طالبین، طلب کرنے والوں کے لیے بچھا ہوا ہے، تو دیے جا رہا ہے. فضلک مباح للسائلین، تیرا جو فضل ہے وہ مانگنے والوں کے لیے مباح ہے. ونیلک متاح للعالمین، تیری جو عطا ہے وہ امیدواروں کے لیے آمادہ ہے. ورزقک مبسوط لمن عصاک، پروردگار تو اتنا کریم ہے کہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے تو اس کو بھی رزق دے رہا ہے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خداوند کریم کہے کہ کیونکہ آج تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے لہٰذا آج کا ناشتہ نہیں ملے گا، آج کے دن کا کھانا نہیں ملے گا. کبھی ایسا نہیں ہوا. پروردگار تیرا جو رزق ہے، رزق کا مبسوط لمن عصاک، جو تیری نافرمانی کرے، حتیٰ نافرمانی کیا خدائی کا جو دعویٰ کر رہا ہے تو اسے بھی رزق دے رہا ہے. یعنی تو نے فرعون کو رزق دیا، تو نے نمرود کو رزق دیا، تو نے شداد کو رزق دیا، تو نے قارون کو رزق دیا. کتنا دیا؟ اتنا دیا کہ ان کو خود بھی نہیں پتا تھا. مبسوط ہے، بچھا ہوا ہے. وحلمک معترض لمن ناواک، جو تیرے مخالفت کرتا ہے اس کے باوجود تو اس کے ساتھ بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے. یعنی تو انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا. حتیٰ جو خدائی کا بھی دعویٰ کر رہا ہے پھر بھی تو نے اس کو مہلت دے رکھی ہے. نمرود کو مہلت دی، فرعون کو مہلت دی. جو تیرے مخالفت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی بردباری سے پیش آتا ہے. یہاں تک کہ فرعون کیا کہتا ہے؟ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا کہ میرے لیے قصر بناؤ، میں دیکھوں کہ موسیٰ کا پروردگار کہاں ہے تاکہ میں موسیٰ کے پروردگار کو قتل کر دوں. یعنی یہ الفاظ فرعون کہہ رہا ہے اور تو برداشت کر رہا ہے، پروردگار برداشت کر رہا ہے. حلمک معترض لمن انابا، عادتک الاحسان الی المسیئین، خدایا تیری عادت یہ ہے کہ تو گناہ کرنے والوں پر احسان کرتا ہے. گناہ کرنے والوں پر، نافرمانی کرنے والوں پر، خطا کرنے والوں پر کیا کرتا ہے؟ احسان کرتا ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ انسان جب کوئی شخص غلطی کرتا ہے، کوئی کام کرنے والا کوئی شخص غلطی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ تنخواہ کٹ جاتی ہے مثال کے طور پر، یا فلاں مثال کے طور پر بینیفٹ ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ نے جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ کام غلط کیا لہذا یہ آپ کے اوپر پلینٹی ہے. تو انسان کا جو نظام ہے وہ کیا چلتا ہے؟ پلینٹی پہ چلتا ہے. خدا کا جو نظام ہے کس پر ہے؟ عادتک الاحسان الی المسیئین، تیری عادت کیا ہے؟ تو مسلسل احسان کر رہا ہے. ایک اچھے کہ خدا کی پلنٹی لگتی ہے لیکن وہ دوسرے انداز میں لگتی ہے. وَسَبِيلُكَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِينَ، تیرا جو راستہ ہے وہ یہ کہ جو ظلم کرنے والے ہیں تو ان کو باقی رکھتا ہے، یعنی تو ان کو مہلت دیتا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے ظلم کر لیں اور پھر ایک دم سے تو ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. اللہم فاہدنی ھدی المہتدین، پروردگار پس مجھے ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت عطا فرما. وارزقنی اجتہاد المجتہدین، اور جو
تیری بارگاہ میں بہترین عبادت کرنے والے ہیں، تیری بارگاہ میں تیری عبادت میں بہترین کوشش کرنے والے ہیں، ان کی جیسی کوشش مجھے عطا فرما۔ وارزقنی اجتہاد المجتہدین ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین، خداوند کریم مجھے غافل لوگوں میں سے قرار نہ دے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، انسان غافل نہ ہو۔ غافل سے مراد کیا ہے؟ یعنی بھول جائے کہ میں کہاں ہوں، کس کا بندہ ہوں، کہاں پہ آیا ہوں، کہاں جانا ہے، یہ غفلت ہے۔ خدایا مجھے غافل لوگوں میں سے قرار، المبعدین جو تیری رحمت سے دور ہیں، جو تجھ سے دور ہیں، ان لوگوں میں سے مجھے قرار نہ دے۔ واغفر لی یوم الدین، اور روز قیامت مجھے بخش دے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی دعائیں، سی باتیں، ساری دعائیں میں پڑھوں گا تو رات ہو جائے گی یہاں پر۔ ایک دعا جو خاص طور پر جو ولادت کی دن آنے والے ہیں، دو اماموں کی ولادت کی مناسبت سے ایک دعا جو کہ نقل ہوئی ہے، اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب، خداوند کریم تجھ سے سوال کرتا ہوں رجب میں دو ولادتوں کے وسیلے سے۔ وہ دو ولادتیں کس کی ہیں؟ محمد ابن علی الثانی وابنہ علی ابن محمد المنتجب، ایک نویں امام محمد تقی علیہ السلام، اور دوسرے ان کے بیٹے یعنی 10ویں امام، ان کی ولادت بھی اسی مہینے میں، یعنی 5 رجب اور 10 رجب۔ اور اسی دعا کو بعض ہمارے علماء نے سند بنایا ہے کہ امام کی جو ولادت ہے وہ اسی مہینے میں ہوئی ہے، اگرچہ کہ جو علماء کے درمیان مشہور ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس کا جو مشہور تاریخ ہے علماء کے درمیان وہ ذی الحج میں ہے، 15 ذی الحج کو شاید کچھ ایسی تاریخ ہے۔ لیکن بہرحال کچھ علماء جو کہ رجب میں قائل ہیں وہ اسی دعا کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس دعا میں 2 مولود کا تذکرہ ہوا، جن میں سے ایک امام دہم ہے، امام علی نقی۔ وَتَقَرَّبُ بِهِمَا إِلَيْكَ خَيْرَ الْقُرَبِ، خداوند کریم ان دونوں کے وسیلے سے میں تجھ سے بہترین قرب چاہتا ہوں، تیرا تقرب چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ پوری دعا ہے جو انشاءاللہ آپ سب اس کو روزانہ یقیناً پڑھتے ہوں گے۔ ہر نماز کے بعد جو دعا ہے وہ تو آپ سب کو زبانی یاد ہوگی۔ کون سی دعا ہے؟ یا من ارجو لکل خیر وآمن سخطه عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأل، یا من یعطی من لم يسأله ومن لم يعرف تحننا منه ورحمة۔ اعطني بمسألة إياك جميع خير الدنيا جميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألة إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار۔ خوب، اس کے علاوہ استغفار ہے، یہ دوسرا عمل ہے جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، استغفار کرنا اس مہینے میں۔ جو شخص بھی جو ہے وہ رجب میں 100 مرتبہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیک، اور پھر اس کے بعد صدقہ دے، تو خداوند کریم کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس کے لیے اپنی رحمت اور مغفرت کو لکھ دیا ہے۔ اور جو شخص 400 مرتبہ یہ استغفار پڑھے تو خداوند کریم اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ذکر استغفر اللہ ذی الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واسألہ التوبہ۔ یہ تمام اذکار ہیں جو کہ مفاتیح میں یقیناً ذکر ہوئے ہیں، اس کو آپ نے دیکھے ہوں گے۔ نمازیں 60 رکعت نماز بھی موجود ہے، اس کے علاوہ بھی نمازیں جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ اس پورے رجب کے عمومی اعمال میں سے ہیں، اور جو خصوصی اعمال ہیں بالخصوص جو ایام 20 ہیں۔ ایام 20 کسے کہا جاتا ہے؟ 13، 14 اور 15 رجب میں۔ اس میں خاص طور پر 15 رجب کو ایک عمل مشہور ہے جس میں عورتیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں، عمل ام داؤد، صحیح ہے، وہ اس کا خاص عمل ہے۔ اور بالخصوص 27 رجب کی شب اور 27 رجب کا دن، یہ بہت ہی اہمیت والا دن ہے۔ اس دن کے جو اعمال ہیں وہ یقیناً اب مفاتیح میں دیکھیں، اس کا روزہ اور پھر زیارت رجبیہ، جس میں سے کوئی بھی کسی بھی امام کے حرم میں کوئی شخص جائے تو خاص ایک رجب کی زیارت ہے، رجب کے مہینے میں۔ اور مخصوصی بھی بہرحال امام حسین علیہ السلام کی بھی رجب کی زیارت ہے، وہ مخصوصی ہے۔ اور 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت ہے، وہ بھی رجب میں مخصوص ہے۔ تو یہ جو دن ہے بہت اہم دن ہے، 27 رجب کا دن، جو کہ شب معراج نہیں ہے، کیا ہے؟ بعثت ہے، معراج نہیں ہے، صحیح ہے۔ اہل سنت اس کو شب معراج مناتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں کیا ہے؟ تشیع میں بعثت کا دن ہے۔ یہ انتہائی مبارک بابرکت دن ہے، اور عید سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے، عید المبعث کہا جاتا ہے اس کو۔ وہ بابرکت دن ہے، اس دن روزہ بھی رکھیں، دیگر اعمال بھی انجام دیں، بالخصوص اگر صدقہ دے سکتے ہیں تو صدقہ ضرور دیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔